اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون ولقد ارسلنا من قبلك في شيع الاولین وما یأتیہم من رسول الا كانوا به یستہزئون كذلك نسلکہ في قلوب المجرمین لا یؤمنون به وقد خلت سنت الاولین۔ سبحان اللہ۔ کفار مکہ سے بات ہو رہی ہے، کیونکہ کفار مکہ نے کہا تھا کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو فرشتے نازل کر کے دکھائیں، ہمیں فرشتے دکھائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فرشتے اگر دکھا دیے اور تم نے نہ مانا تو پھر سارے کو برباد کر دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیونکہ یہ امت قیامت تک چلانی تھی تو اس لیے کفار مکہ کی یہ ڈیمانڈ نہیں مانی گئی۔ اب کیونکہ انہوں نے کہا تھا جی آپ پر قالوا یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر، کفار مکہ نے کہا تھا کہ آپ وہ شخص ہے جس کا یہ دعویٰ ہے کہ مجھ پر قرآن نازل ہوا ہے، ٹھیک ہے جی، یعنی انہوں نے قرآن کا بھی تانا ہی مارا کہ آپ کے پاس تو کتاب آئی ہوئی ہے، آپ کے پاس تو قرآن آیا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی۔ انہوں نے سمجھا کہ مطلب یہ کہ حضور اپنے طرف سے بنا رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب قرآن کی شان بیان فرمایا جس میری کتاب کا قرآن کا تم مذاق اڑانے کی کوشش کر رہے ہو، فرمایا انا نحن نزلنا الذکر، فرمایا بے شک اس قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ میرے محبوب کا بنا ہوا نہیں ہے، میرے محبوب نے ساری زندگی تمہارے سامنے گزاری ہے، کوئی استاد نہیں، کسی کے پاس تعلیم نہیں، کسی کے پاس آنا جانا نہیں، حتیٰ کہ مکہ سے باہر بھی حضور تشریف نہیں لے کے گئے، 2 بار گئے بھی صحیح تو ساروں کے سامنے گئے، ٹھیک ہے جی، ایک بچپن میں گئے، دوسرا جوانی میں گئے، وہ بھی تجارت کی غرض سے گئے تو سب کے سامنے حضور تشریف لے کے گئے۔ ہاں میرے نبی کو تم نے کسی کے پاس پڑھتے نہیں دیکھا ہے، حضور کا دنیا میں کوئی استاد نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، یہی وجہ کہ آقا علیہ السلام کو امی کہا جاتا ہے، یعنی ایسی شخصیت جس کو رب نے پڑھایا ہو۔ سبحان اللہ۔ ہم کوئی اور معنی نہیں کر سکتے اس کا۔ تو کہنے کا مقصد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جس قرآن کے بارے میں تم ایک بدگمانی کا شکار ہونا، انا نحن نزلنا الذکر، یہ قرآن ہم نے نازل کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگلی بات وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس کی حفاظت بھی ہم نے ہی کرنی ہے۔ ہاں یہ رب کے ذمہ کرم پر ہے، اس کی حفاظت رب آپ کرتا رہے گا۔ کیوں؟ یاد رکھیں کہ نبی دنیا میں تشریف لاتے رہے، واپس تشریف لے کے جاتے رہے۔ ظاہر آقا علیہ السلام نے ایک ٹائم تک رہنا تھا، پھر ٹائم کے بعد حضور کا وصال مبارک ہونا تھا، حضور نے دنیا سے تشریف لے جانا تھا، ٹھیک ہے۔ تو پیچھے اگر جو امت کی رہنمائی کے لیے اگر کوئی چیز موجود تھی تو وہ کیا ہے؟ قرآن پاک ہے، ٹھیک ہے جی۔ ہمارے پاس جیتا جاگتا جو معجزہ آقا علیہ السلام کا کہہ لے تو وہ ظاہر قرآن پاک ہی ہمارے پاس موجود ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے بعد میری سنت اور میرے قرآن کو تھام کے رکھنا، اللہ تعالیٰ تمہیں کبھی گمراہ نہیں ہونے دے گا، ٹھیک ہے جی۔ یہ گمراہی سے بچنے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ یہ قرآن پاک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس کی حفاظت بھی ہم ہی کریں گے۔ اس کی حفاظت کیسے ہو رہی ہے؟ 1400 سال ہو چکے ہیں، آپ اندازہ کریں، بلکہ 14.5 کہہ لیں، تو یہ 1450 سال سے اس کی حفاظت پتہ کیسے ہو رہی ہے؟ الحمد سے لے کر والناس تک دنیا کے اندر سب سے زیادہ مخالفت قرآن پاک کی گئی ہے، سب سے زیادہ مخالفت کی گئی ہے، لیکن آج تک کوئی اس کی زیر زبر کے اندر تبدیلی نہیں کر سکا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ رب کی حفاظت دیکھیں، ٹھیک ہے۔ مامون الرشید، ہارون رشید کا جو بیٹا تھا، حضرت یحییٰ بن اقسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ان کے پاس بیٹھے تھے تو ایک یہودی آیا، اس نے بڑی عربی کے اندر فصاحت اور بلاغت کے ساتھ گفتگو کی۔ کہتے مامون الرشید نے اسے کہا ہے تو اتنی زبردست قسم کی عربی بولتا ہے تو کم سے کم کلمہ ہی پڑھ لے۔ اس نے کہا جی میں تو نہیں پڑھتا۔ وہ چلا گیا، سال بعد آیا تو وہ کلمہ پڑھ چکا تھا۔ سبحان اللہ۔ مامون نے کہا تجھے کیا ہو گیا بھائی، جب ہم نے سال پہلے تجھے کہا تھا کلمہ پڑھ لے تو نے نہیں پڑھا، ٹھیک ہے، اور آج تو کلمہ پڑھ چکا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا جب میں آپ کے پاس سے اٹھ کے گھر گیا نا تو میرے دل میں خیال آیا کہ جتنی آسمانی کتابیں میں سب کا امتحان لیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں میں نے تورات اٹھائی، اس کے اندر تبدیلیاں کی، میں نے جا کے یہودیوں کو دے دی، یہودیوں نے پڑھا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، میں نے کہا یہ میں بیچنے آیا ہوں تو تم اس کی قیمت مجھے دے دو، تو انہوں نے لیا، لینے کے بعد جو ہے وہ جناب کیا کیا، مجھے اس کے پیسے دے دیے، میں پیسے لے کے واپس آ گیا، تو مجھے پتہ چل گیا کہ نہیں یار یہ اصل کتاب نہیں موجود نہیں ہے۔ کہہ رہے پھر میں نے انجیل کے اندر تبدیلی کی، عیسائیوں کو جا کے دے دی، میں نے کہا یار یہ میں نے کتاب بیچنی ہے، تو انہوں نے پڑھی، پڑھنے کے بعد انہوں نے پیسے مجھے دے دیے۔ کہہ رہے پھر میں نے قرآن کے اندر تبدیلی کرنے کی کوشش کی، اور جو مجھ سے ہو سکا میں نے الفاظ کے اندر تبدیلی کرنے کی اپنی ناکام کوشش کی، اور کرنے کے بعد میں ایک بندے کے پاس گیا، میں نے کہا یار یہ میں نے قرآن بیچنا ہے،
تو اس نے قرآن مجھ سے لیا اور قرآن پڑھنے کے بعد اس نے کہا نہیں نہیں نہیں، یہ قرآن کے اندر جو ہے وہ تبدیلی کی گئی ہے، فلہذا یہ قرآن ہمارا نہیں ہو سکتا ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے جی. کہتے ہیں میرے دل کے اندر اسی وقت خیال آ گیا کہ یار یہ وہ کتاب ہے جس کی حفاظت اللہ تعالیٰ خدا آپ کر رہا ہے. سبحان ٹھیک ہے جی. آپ اندازہ کریں، میں نے پہلے بھی آپ کو شاید یہ بات بتائی تھی کہ مصطفیٰ کمال پاشا جب خبیث آیا تھا نا ترک کے اندر، یہ جمہوری جو آیا تھا سلطنت عثمانیہ کو ختم کرنے کے بعد، یہ مصطفیٰ کمال پاشا آیا تھا. ٹھیک ہے. اس خبیث نے مسجدوں پر تالے لگائے، قرآن پاک پر پابندی لگا دی. ٹھیک ہے. آپ اندازہ کریں کہ اتنی پابندی تھی کہ وہاں پر مسجدوں کے اندر جانے پر بھی پابندی لگا دی گئی تھی، قرآن پڑھنے پر پابندی لگا دی گئی تھی. اسی ترکی کی بات کر رہا ہوں میں. ٹھیک ہے. شیخ محمود آفندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ابھی ان کا وصال ہوا ہے 2-4 سال پہلے. ٹھیک ہے. وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے انگلیوں پر قرآن پڑھا ہے. ٹھیک ہے. فوج گشت کرتی رہتی تھی کہ کوئی بندہ ہمیں قرآن پڑھتا نظر نہ آئے، جو قرآن پڑھتا نظر آتا تو اس کو جو ہے وہ کیا کیا تھا، سزا دی جاتی تھی. کہتے ہیں کہ ہمیں ہمارے استاد زبانی کلامی پڑھاتے، اور پڑھاتے بھی کیسے تھے کہ ہم بیٹھ کے زبانی ان سے پڑھتے، وہ ہمیں پڑھاتے اور ہم پڑھنا شروع کر دیتے. ٹھیک ہے. تو جب کوئی فوج وغیرہ آتی یا کوئی ایسا کوئی سپاہی وغیرہ آتے یا یعنی پولیس کے گورنمنٹ کے جو ملازم وغیرہ اگر چکر لگاتے تو ہم اٹھ کے جو ہے وہ بھاگ کے ادھر ادھر کام کرنا شروع کر دیتے. کہتے اس طرح کے ہم نے قرآن پڑھا ہے. ٹھیک ہے. اب وہ شیخ محمود آفندی جس کے دور کے اندر یہ حالات تھے ترکی کے اندر کہ وہاں پہ قرآن پڑھنے پر پابندی لگا دی گئی، جب شیخ محمود آفندی رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہوا نا، ابھی 2-4 سال پہلے ہوا ہے. ٹھیک ہے. یہ جو طیب اردگان ہے نا، یہ اس کا مرید ہے. تو شیخ محمود آفندی رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کے وقت صرف استنبول کے اندر 300 مدرسے بن چکے ہیں. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. اور پورے ترکی کے اندر جناب اعلیٰ قرآن ہو رہا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کتنے ہی لوگوں نے قرآن کی جو ہے وہ مخالفت کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن جو بندہ قرآن کی مخالفت کرتے ہوئے بھی پڑھنے کی کوشش کرتا ہے نا، وقت ایسا آتا ہے والناس تک پہنچنے سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ اسے ہدایت ضرور عطا فرما دیتا ہے، کہیں نہ کہیں آ کے گر ضرور جاتا ہے. آپ حیران ہوں گے کہ ایک بندے کا انٹرویو آیا تھا، اس نے جب کلمہ پڑھا نا، یہ یورپ کا ہی تھا، تو اس سے پوچھا گیا کہ آپ نے کلمہ کیسے پڑھا ہے. اس نے کہا یار میں نا کشتی کے اوپر بیٹھ کر نا سمندر کے اندر جا رہا تھا، تو میں نے وہاں پہ کاغذ کا ٹکڑا دیکھا. ٹھیک ہے. کہتے میں نے وہ حیران ہوا کہ یار سمندر کے آگے جا کے جناب علیہ کاغذ کا چھوٹا سا ٹکڑا، کہتے میں اٹھا کے لے آیا. تو میں نے کسی سے پوچھا بھائی یار یہ کیا لکھا ہوا ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی. کسی نے مجھے اتنا بتایا کہ یہ عربی لکھی ہوئی ہے. اب مجھے جستجو پیدا ہوگی کہ یار میں عربی اب کیسے سمجھوں. تو کسی نے کہا، اس نے کہا یہ عربی ہے، تو آپ کسی مسلمانوں سے پوچھیں. کہتے میں نے ایک مسلمان کو دکھایا تو اس نے کہا یہ ہمارے قرآن کی آیت موجود ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے جی. میں نے کہا یار اس میں کیا لکھا ہوا ہے. اس نے کہا یہ تو پھر عالم دین کے پاس جائے. وہ مجھے کسی عالم کے پاس لے گیا. تو اس آیت کون سی تھی، ملی کہاں سے؟ سمندر سے. اچھا وہ اس آیت کے اوپر کیا لکھا ہوا ہے؟ آیت یہ لکھی ہوئی ہے او کظلمات فی بحر لجی یغشاہ موج من فوق موج من فوقہ سحاب. سبحان اللہ. ٹھیک ہے نا. اس آیت بھی کیا لکھی ہوئی ہے، او کظلمات فی بحر، مایا کہ سمندر کے اندر جو اندھیرا ہے نا، اندھیرا لجی یغشاہ موج من فوق موج من فوقہ سحاب. کہتے ہیں کہ ہر موج کے اوپر ایک موج ہے اور اس موج کے درمیان میں اندھیرا ہی اندھیرا ہے. سبحان اللہ. ہم تو موجیں دیکھتے ہیں نا، موجیں آ رہی ہیں. تو اب کہا کہ ایک موج کے درمیان دوسری موج کے ایک موج سے لے کر دوسری موج کے درمیان جو جگہ ہے نا، وہ کیا ہے، اس کے اندر اندھیرا ہے. پھر اس کے بعد پھر اندھیرا ہے، اس کے نیچے پھر اندھیرا ہے. وہ کہتے ہیں کہ یار حیران رہ گئے کہ یہ شخص کون ہوگا جس کی اتنی تحقیق ہے کہ یار وہ موجوں کے اندر جو کچھ ہے وہ بھی جانتا ہے. سبحان اللہ. کہتے میں نے اس کو کہا، میں نے کہا یار مجھے اس بندے سے ملنا ہے جس نے یہ لکھا ہے. تو وہ آگے عالم ہنس پڑا. اس نے کہا یہ کسی بندے نے نہیں لکھا، یہ ہمارے رب نے لکھا ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے جی. کہتے اس بات کی وجہ سے میں نے کلمہ پڑھ لیا تھا. تو کہنے کا مقصد یہ کہ بھائی ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ آئے قرآن پاک کی مخالفت کرنے والے، لیکن جس نے بھی مخالفت کی ہے آخر منہ کی کھا کر کیا ہوا، مسلمان ہی ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، پھر دیکھو فرمایا انا نحن نزلنا الذکر، اسے نازل بھی ہم نے کیا اور اس کی حفاظت بھی ہم ہی کر رہے ہیں. اور اندازہ کریں آپ، دنیا کے اندر واحد کتاب ہے جس کے سب سے زیادہ حافظ موجود ہے. واحد کتاب دنیا کے اندر سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب بھی یہی، سب سے زیادہ اس کے حافظ بھی یہی ہے. دنیا کے اندر کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جس کو زبانی یاد کیا گیا ہو. ٹھیک ہے. لاکھوں کے حساب سے نہیں، کروڑوں کے حساب سے ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے الحم سے لے کر والناس تک زبانی مکمل کتاب کو یاد کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی. اور یہ دنیا کا ایک ریکارڈ ہے کہ آج تک دنیا کے اندر کوئی ایسی کتاب نہیں آئی ہے کہ جس کو زبانی یاد کرنے والے اتنے زیادہ لوگ موجود ہوں. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محبوب
آپ نے نہیں گھبرانا ہے، آپ نے پریشان نہیں ہونا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کو نازل ہم نے کیا اور حفاظت بھی. اچھا کمال دیکھیں، جبریل علیہ السلام آتے نا حضور علیہ السلام کے پاس 2 آیتیں 4 آیتیں لے کے آتے تو حضور کوشش کرتے جلدی جلدی پڑھنے کی، کہیں کوئی لفظ بھول نہ جائے. سمجھ آئی؟ تو اللہ تعالیٰ نے پھر جبریل علیہ السلام کو بھیجا، فرمایا محبوب کو کہیں کہ آپ کو جلدی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کو نازل ہم کر رہے ہیں تو اس کو یاد بھی ہم ہی کروائیں گے. ٹھیک ہے نا. حالانکہ حضور کوشش کرتے کہ جلدی جلدی یاد کر لو کہ کوئی لفظ جو ہے وہ رہ نہ جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب آپ کو جلدی کرنے کی کوشش ضرورت ہے، آپ کو اتنا تکلف کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. ہم نے کیا کرنا ہے، نازل پہ ہم کر رہے ہیں تو آپ کو یاد بھی ہم کروائیں گے. اس کے بعد ہوتا کیا تھا، جبریل علیہ السلام آتے، آ کے 2 آیتیں 4 آیتیں رکوع 2 رکوع جتنا بھی اللہ تعالیٰ عطا فرماتا وہ لے کر جب حاضر ہوتے، آ کے جب پڑھنا شروع کرتے حضور خاموش ہو کے بیٹھے رہتے. جب حضرت جبریل علیہ السلام سارا پڑھ لیتے اس کے بعد حضور کو عرض کرتے حضور اب آپ پڑھیں. جب حضور پڑھنا شروع کرتے سارا کا سارا حضور کو یاد ہو چکا ہوتا. ٹھیک ہے جی، ایک بار بھی دہرانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی. اب آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے پھر ایک تسلی عطا فرمائی، فرمایا محبوب آپ کفار مکہ کی باتوں سے پریشان نہ ہو. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے جتنے رسول آئے ہیں، فی شیع الاولین، پہلی امتوں کے اندر جتنے بھی ہم نے رسولوں کو بھیجا ہے ان کا حال کیا تھا، ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون. دیکھو یار رب اپنے محبوب کو تسلی کیسی دے رہا ہے. میں محبوب آپ سے پہلی جتنی امتیں گزری ہیں ان کے اندر ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں، ما یاتیہم من رسول، کوئی رسول ایسا نہیں تھا الا کانوا بہ یستہزئون جس کا مذاق نہ اڑایا گیا ہو. ٹھیک ہے جی، ہر امت نے اپنے نبی کا مذاق اڑایا ہے. یہ اللہ کا نبی ہے، یہ اللہ کا رسول ہے. یہی رویہ، یہی الفاظ، یہ لہجہ یہ آج بھی موجود ہے. تو بڑا عالم آ گیا نہیں کہتے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محبوب کفار مکہ اگر کوئی بات کرتے بھی ہیں تو آپ ان کی بات پر جو ہے وہ اپنا رنجیدہ نہ ہوا کرے، پریشان مت ہوا کرے. آپ سے پہلے جتنے لوگ جتنے رسول گزرے ہیں سب کے ساتھ یہی مذاق تو اڑایا گیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبیوں کا مذاق اڑایا گیا، رسولوں کا جب مذاق اڑایا گیا ہے تو آج کے علماء ہے یا پھر یا نبیوں کے بعد جتنے علماء تشریف لائے ہیں ان کا مذاق اڑانا کوئی اتنی بڑی بات کہاں سے ہے. لوگ آتے مذاق اڑاتے آئے ہیں. تو یہ علماء کے لیے بہت بڑا درس ہے، بہت بڑا حوصلہ ہے کہ اگر کوئی شخص مذاق اڑا رہا ہے نا، یقین کرے اسے یہ سمجھ آ جانی چاہیے کہ یہ کوئی پہلا شخص نہیں ہے جو ہمارا مذاق اڑا رہا ہے. ٹھیک ہے جی، یہ وہ نسل چلتی آ رہی ہے جب سے آدم علیہ السلام تشریف لائے تب سے لے کر آقا علیہ السلام تک جتنے نبی آئے ہیں مذاق تو سب کے ساتھ کیا گیا. آپ کو سوچ سکتا ہے یار اللہ کا نبی سامنے کھڑا ہو اور لوگ اللہ کے نبی کو کہہ رہے کہ تو اللہ کا نبی ہے. یہی حال ہمارا ہوتا ہے کہ جب لوگ عالم کوئی بھی عالم دین مسئلہ بتا رہا تو لوگ کہتے ہیں ہاں تو بڑا آیا عالم دین. ٹھیک ہے جی، مطلب کیا ہے کہ جب میں پہلے بھی آپ کو کہتا ہوں نا کہ یار آج کا بندہ صرف شریعت اتنی مانتا ہے جتنی طبیعت گوارا کرتی ہے. کتنی شریعت پسند ہے؟ جتنی طبیعت کو اچھی لگے. ہاں جو شریعت طبیعت کو اچھی نہیں لگتی ہے ہم پھر اس کا جواب پتہ کیا دیتے، کہتے ہاں اے بڑا رسول آ گیا، اے بڑا نبی آ گیا، اے بڑا عالم آ گیا. تو مطلب کیا ہے، جو باتیں رسولوں اور نبیوں کے ساتھ کی گئی ہے وہی باتیں علماء کے ساتھ کرتے آ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے پتہ کیا ارشاد فرمایا، فرمایا ان کو سزا کیا دی ہے، فرمایا کذالک نسلکہ فی قلوب المجرمین. فرمایا محبوب جن لوگوں نے پھر نبیوں کا مذاق اڑایا اور رسولوں کا مذاق اڑایا نا، ہم نے پھر ان مجرموں کے دلوں کے اندر مذاق داخلی کر دیا کہ شاباش ساری زندگی اب تم مذاق کرتے رہو گے، آخری وقت آئے گا پھر تمہیں پتہ لگے گا. دیکھیں میں آپ کو حقیقت یہ بات بتاؤں، اور ہمارے یہ مسئلہ لکھا ہے، فرمایا جب کوئی شخص عالم دین کا مذاق اڑاتا ہے نا رب مرتے دم تک اسے ہدایت نہیں دیتا ہے. امام احمد رضا خان نے تو یہاں تک مسئلہ لکھا ہے، فرمایا جب کوئی بندہ ایک عالم دین کا مذاق اڑائے نا، آج تو گالیاں دیتے ہیں نا، مذاق کا لیول تو چھوٹا چھوٹا رہ گیا یار، آج تو گالیوں سے بھی بات اوپر جا چکی ہے. آپ اندازہ کریں کہ سیاست کے اندر جتنے علماء ہیں نا دوسری سیاسی کے جو کارکن ہیں وہ ان کے ساتھ کیا رویہ اختیار کرتے ہیں، آپ اندازہ کر لیں. یعنی ان کو جتنی گالیاں، ان کا مذاق، ان کی ویڈیو، ان کے فنی، ان کی پتہ نہیں کیا کچھ بنا کے سوشل میڈیا پہ بھیجا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محبوب، ہاں امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ نے یہ مسئلہ لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص عالم دین کا مذاق اڑاتا ہے اللہ تعالیٰ کبھی اسے ایمان پر موت نہیں دیتا ہے.
سمجھ آئی کہ نہیں آئی ہے؟ ہاں جب ایمان، اس لیے علماء فرماتے ہیں جو ہمارے بزرگوں نے یہ مسئلہ لکھا ہے، فرمایا علماء کا جو گوشت ہوتا ہے نا وہ بڑا زہریلا گوشت ہوتا ہے. علماء کا گوشت بڑا زہریلا ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ ہمارے لوگوں کی غیبتیں کرتے نا، تو غیبت کا مطلب کیا ہے؟ یاکل اللحم اخیہ میتن، ٹھیک ہے، کہ جو شخص کسی کی غیبت کر رہا ہے تو وہ یوں سمجھ لے کہ جیسے اپنے مردے بھائی کا گوشت کھا رہا ہے. یہ قرآن کا فیصلہ ہے. تو یار کسی عام بندے کی غیبت کرنا اگر گناہ ہے تو ایک عالم دین کی غیبت کرنا، ٹھیک ہے جی. اور حضور نے پتہ کیا ارشاد فرمایا میرے امت کے عالم کا اور جاہل کا کتنا بڑا فاصلہ ہے. حضور نے ارشاد فرمایا جتنا میرے اور میرے امتی کے درمیان فاصلہ ہے اتنا ہی عالم اور جاہل کا فاصلہ ہے. آج کے دور میں خدا کی قسم میں حقیقت آپ کو بتا رہا ہوں، اگر ایمان بچانا ہے نا تو اپنے آپ کو علماء سے محفوظ رکھیں. یہ واحد ذریعہ ہے، ٹھیک ہے جی. میں آپ کو پہلے بھی بتاتا رہتا ہوں کہ قیامت کے دن جب عالم اور جاہل اللہ کی بارگاہ میں اقدس میں حاضر ہوں گے نا تو رب یہ فرماؤ اس سے تو میں اس کے علم کی وجہ سے بخش دوں گا، تیرے پاس کیا ہے؟ تو پھر وہاں پہ کیا کریں گے کہ ساری زندگی ہم ان کی ویڈیو بناتے رہے، ساری زندگی ہم ان کو فنی جناب کلپ بناتے رہے، پھر کیا کریں گے؟ آپ اندازہ کریں یار، فنی کلپ بنا کے لوگوں کے اوپر بنائے جاتے ہیں. بھائی معصوم عن الخطا علماء نہیں ہوتے ہیں، لیکن یہ بات بھی ضرور ہے کہ اگر ہمارے پاس آج دین موجود ہے تو وہ علماء کی برکت کی وجہ سے ہے. آج ہمارے پاس مدارس ہیں، ہمارے پاس مساجد ہے، اور مدارس سے پڑھ کر ہی مساجد ائمہ کرام آ رہے ہیں نا. ہر مسجد کے اندر جو عالم موجود ہے، ہر مسجد کے اندر جناب امام موجود ہے، ان مدرسوں کی برکت ہی تو ہے. یونیورسٹی نے تو کوئی امام آپ کو نہیں دیا. لاکھوں بندے یونیورسٹیوں کے اندر پڑھ رہے ہیں، کالجوں کے اندر پڑھ رہے ہیں. ایک یونیورسٹی کو کہے نا کہ جناب ایک امام ہی ہمیں کم سے کم بنا کے دے دو، ایم اے کروا دیا، پی ایچ ڈی کروا دیا، ایک امام ہی بنا کے دے دو. یہ مدرسہ ہی ہے جو بڑے بڑے عالم بنا کے آپ کو دے رہا ہے. کالج اور یونیورسٹی جہاں پہ لاکھوں روپے ہم نے خرچ کیا، انہوں نے تو ایک امام ہمیں نہیں دیا، ایک مفتی ہمیں نہیں بنا کے دیا. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا محبوب کذالک نسلکہ فی قلوب المجرمین، ہم نے مجرموں کے دلوں کے اندر پھر ہم نے مذاق داخلی کر دیا کہ شابش لگے رہو، لا یؤمنون بہ، تم کبھی ایمان نہیں لاؤ گے. یہ نقصان ہے نبیوں کے ساتھ مذاق اڑانے کا. میں ایسے بندے کو رب ہدایت نہیں دیتا ہے. وقد خلت سنت الاولین، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حالانکہ ان سے پہلے لوگوں کی ساری باتیں ان کے سامنے ہیں کہ پہلے لوگوں کے ساتھ پر عذاب کیوں آیا، انہوں نے نبیوں کی بات نہیں مانی، انہوں نے دین کا مذاق اڑایا، نبیوں کا مذاق اڑایا. جب وہ سارا کچھ کرتے رہے فرمایا وقد خلت سنت الاولین، حالانکہ پہلے لوگوں کی ہر بات ان کے سامنے ہونے کے باوجود بھی یہ محبوب آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں. تو یاد رکھیں فرمایا اللہ تعالیٰ لا یؤمنون بھی، کبھی رب ان کو ایمان کی دولت عطا نہیں فرمائے گا، یہ کبھی ایمان نہیں لائیں گے. دیکھیں نا، بندے کے سامنے قرآن اور حدیث موجود ہو، بندے کے سامنے اللہ کا نبی کھڑا ہوا ہو اور نبی معجزے بھی دکھا رہا ہو، تب بھی بندے کو سمجھ نہ آئے. کوئی سوچ سکتا ہے اس سے بڑی کوئی بات ہو سکتی ہے؟ اور اگلے الفاظ ہے کہ فرمایا وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ، فرمایا محبوب اگر ہم آسمان کا دروازہ بھی کھول دینا فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ، اور یہ دن کے وقت اس کے اوپر چڑھ بھی جائیں آسمان کے اوپر، لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا، بتائیے کیا کہیں گے؟ کہیں گے إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا، ہماری نظر بندی کر دی گئی ہے. ایمان نہیں لائیں گے. دیکھ لیں آپ لبرل اور سیکولر طبقے کو دیکھ لیں، کالج اور یونیورسٹی والوں کو دیکھ لیں، یہ جو ہے نا مطلب ہے کہ دنیا دار لبرل اور سیکولر طبقہ جو ہے جو دین دشمن بندہ ہے، ٹھیک ہے جی، ان کے سامنے جیسے مرضی آپ دلائل رکھ دیں کبھی نہیں مانے گا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمایا کہ محبوب ان کو معجزات نہیں، اگر آپ دن کے وقت آسمان کے اوپر سیڑھی لگا دی جائے اور سب کو کہا جائے شابش بھی اوپر چڑھاؤ، یہ آسمان کے اوپر چڑھ بھی جائیں، لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا، یہ آسمان کے اوپر چڑھ کر بھی کہیں گے ہماری نظر بندی کر دی گئی ہے. بل نحن قوم مسحورون، وہ کہیں گے کیا؟ کہتے ہیں جناب ہم پر جادو کر دیا گیا ہے، وگرنہ ہم آسمان پر چڑھے نہیں ہیں. اللہ نے ارشاد فرمایا محبوب یہ چڑھے بھی ہوں گے تب بھی ان کو اپنی بات پر یقین نہیں آئے گا. بے ایمان بندے کا یہی حال ہوتا ہے کہ جتنا مرضی آپ ان کے سامنے قرآن رکھیں، حدیث رکھیں، جو مرضی آپ ان کو سمجھاتے رہیں، لیکن وہ پھر بھی یہ کہتے ہیں نہیں 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 اے گل نہیں ہے تو اس طرح گل نہیں تو اس طرح گل نہیں ہے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محبوب جس نے نہیں ماننا نا وہ آسمان پر بھی چڑھ جائے تب بھی اسے نہیں ماننا ہے. اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.